कर दो यार, कैसे कोई ना कर दो। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یعنی اللہ کی نسبت پر جمع ہونا اور اللہ کی نسبت پر جدا ہونا، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو محبت کرے اللہ کے لیے کرے، بغض کرے اللہ کے لیے کرے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، کسی سے کوئی چیز روکے تو اللہ کے لیے روکے، جن کے اندر یہ اعمال آ جائے اللہ کے نبی فرماتے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو ہمارا یہاں جمع ہونا اور ہمارا یہاں سے جدا ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی نسبت پر ہے، اللہ کی نسبت پر ہے، ہماری آپ کی کوئی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری ہے اور تعلق ہے تو وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے سے بندے کا تعلق بندے سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کلمے کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کے رسول سے بھی ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کلمہ جوڑنے والا کلمہ ہے، یہ کلمہ تعلق اور ربط پیدا کرنے والا کلمہ ہے۔ اسی لیے آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ، کسی بھی جگہ چلا جاؤ تو آپ کو ایک جملہ دیا گیا ہے کہ السلام علیکم، تو فوراً کلمے والا اپنا رشتہ ظاہر کر کے کہے گا، خاندانی رشتہ نہیں ہے، قبیلے کا رشتہ نہیں ہے، علاقے کا رشتہ نہیں ہے، وہ فوراً کہے گا وعلیکم السلام۔ تو یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کلمے سے بندے کا تعلق بندے سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کلمے کے ذریعے سے تعلق اللہ اس کے رسول سے بھی ہو جاتا ہے۔
اور یہ کلمے والا رشتہ اور یہ کلمے والا تعلق یہ دنیا میں بھی نفع بخش ہے اور یہ آخرت میں بھی نفع بخش ہے۔ اسی عنوان پر ہم اور آپ جڑے ہیں اور اسی عنوان پر ہم اور آپ جدا ہوں گے، اور جڑنا اور جدا ہونا یہ بھی اس کلمے کی محنت ہی کے لیے ہے کہ ہمارے آپ کے دل کے اندر اپنے ایمان والے بھائیوں کی بھی ہمدردی آ جائے، ان کا تعلق آ جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ آ جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ آ جائے، اور اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط اور گہرا ہو جائے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کلمے کے علاوہ کے بولوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ ہم نے اس کلمے میں اقرار کیا ہے کرنے والی ذات ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود، نفع اور نقصان پہنچانے والا، عزت اور ذلت دینے والا، کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم نے اس کا اقرار کیا ہے، یہ کلمہ ہم کو اس کا سبق دیتا ہے۔ اور بزرگوں، یہ تعلق دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا اور یہ تعلق آخرت میں بھی نفع پہنچائے گا۔ اگر یہ کلمے والا تعلق نہ ہو تو خون کا رشتہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن میں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ بیٹا سب سے زیادہ اہل و عیال میں سب سے پہلے بیٹے کا نمبر آتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ جواب دے رہے انہ لیس من اہلک، کہ نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کی عمل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سے جو جڑنا چاہتا ہے، اللہ کہہ رہے، اور ہمارے نبی سے جڑنا چاہتا ہے، تو اسے تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ کلمہ اس دنیا کی اساس، اس دنیا کی بنیاد، اس دنیا کو قائم رکھنے کا واحد سبب یہی ایک کلمہ ہے۔ جس دن اس دنیا سے یہ کلمہ ختم ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس ساری کائنات کی روح اور اس ساری کائنات کی جان وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس طرح انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، اگر وہ روح نکل جائے تو آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتی، دماغ ہے سوچ نہیں سکتا، ہاتھ ہے کام کر نہیں سکتے، پیر ہے چل نہیں سکتے، جسم کے اعضاء سب ہے، لیکن اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، اور ختم ہونے کے بعد پھر اس کے اندر سڑن اور گلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس ساری کائنات کی روح اور اس ساری کائنات کی جان وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب یہ روح اس کے اندر سے نکل جائے گی تو یہ کائنات گل سڑ کر ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری کائنات اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت
کہیں کہا وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہیں کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آسمانوں کو بھڑکا دیا جائے گا، پہاڑوں کو روئی کے گالے کی طرح اڑا دیا جائے گا، چاند اور سورج ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس ساروں کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ کہا کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کے اندر کی جان نکل گئی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس کائنات میں اب کوئی باقی نہیں رہا۔ بزرگوں، جس طرح اس ساری کائنات کی روح اور اس ساری کائنات کی جان یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اسی طرح میرے اور آپ کی اصل روح اور اصل جان وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہمارے اندر سے، ہمارے دل کے اندر سے، ہمارے یقین کے اندر سے اگر یہ کلمہ نکل گیا تو پھر آنکھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، زبان فائدہ نہیں پہنچائے گی، دماغ فائدہ نہیں پہنچائے گا، ہاتھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، پیر فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ سارے جسم کے سارے اعضاء یہ بجائے نفع کے نقصان کا سبب بنے گی۔ اس لیے ہماری یہ محنت اس کلمے کو اپنے دل میں اتارنے کی ہے تاکہ ہماری آنکھ کا عمل صحیح ہو جائے، ہماری زبان کا عمل صحیح ہو جائے، ہمارے ہاتھوں کا عمل صحیح ہو جائے، ہمارے پیروں کا عمل صحیح ہو جائے اور ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ جس طرح اس ساری کائنات کی روح اور جان یہ کلمہ ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک کہ قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ اللہ اللہ کہنے والے کا مطلب ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، اللہ اور رسول کے تعلق والا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پاس کائنات کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے پاس ایک ایمان والے کی قیمت ہے، کائنات کی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس، ایک ایمان والے کی قیمت ہے۔ اتنا لمبا چوڑا نظام، اتنا لمبا چوڑا سارا نظام اللہ ایک ایمان والے کے لیے چلائیں گے، تو قیمتی کون ہوا؟ کائنات ہوئی کہ ایمان والا ہوا؟ ایمان والا ہے۔ اور نظام اللہ کیسا چلا رہے ہیں؟ آج سورج صبح صادق کتنے بجے ہوئی؟ 5:22۔ آج تاریخ کون سی ہے؟ 4 دسمبر 2022، طلوع آفتاب 5:22 پر، صبح صادق 5:22 پر۔ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جاؤ، 1000 سال پیچھے چلے جاؤ اور دسمبر کا مہینہ نکالو، تاریخ 4 نکالو اور اس کی صبح صادق دیکھو کتنے بجے ہوگی؟ ارے بولو نا۔ ہے کوئی دنیا کی ایسی مشین کہ اتنے ہزاروں سال چلنے کے بعد بھی اس پہ فالٹ نہ آئے؟ کیسا نظام ہے؟ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ اگر 1000 سال پہلے آپ چلے جاؤ اور دسمبر کی یہی تاریخ کو اسی صبح صادق کا وقت نکالو یا غروب کا وقت نکالو یا زوال کا وقت نکالو تو اس وقت میں آج کے وقت میں کوئی فرق آئے گا؟ کیوں بھائی آئے گا کیا؟ ارے کچھ تو بولو، کس کا نظام ہے؟ ارے سارا نظام اللہ کس کے لیے چلا رہا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا قیمتی ہے ایمان والا، اتنا قیمتی ہے۔ اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے
کہ ایمان والا کتنا قیمتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر یوں فرمایا تھا، تیری عظمت، تیرا وقار، تیرا احترام بے شک قابل عظمت و وقت ہے، لیکن مسلمان کی عزت، ایمان والے کی عزت، ایمان والے کی آبرو، ایمان والے کی جان تجھ سے زیادہ باعظمت ہے. اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے ایمان والے کی حقارت ہمارے اپنے دل میں آئے. من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ. محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی پارٹی کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے نہیں. اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قابل عظمت ہے، یہ اتنا قابل وقت ہے کہ ایک اگر باقی رہے گا اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلائیں گے. یہ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے محبت کا درس دیا، اللہ کے نبی نے اخلاق کا درس دیا، اللہ کے نبی نے الفت کا درس دیا، ایمان والے کے اکرام کا درس دیا. کہ آپ پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، کوئی ایمان والا آ گیا، آپ نے اپنے پیر کو اس کی عظمت میں اکرام میں سکیڑ لیا، اس ادا پر اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. ایمان والا سلام کرے، مسافہ لے، کون سی نسبت ہے؟ صرف کلمے کی ایمان کی نسبت ہے. کہ دونوں ہاتھوں کی جدا ہونے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے. کہ ایمان والا ہے، بیمار ہو گیا، آپ نے اس کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، کیا ہوا؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. کسی نبی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، کسی بہت بڑے ولی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے. یہ مقام بتائے ایمان والے کا، کہ ایمان والے کا یہ مقام ہے. اس لیے ہمارے یہاں نفرتوں کی گنجائش ہے ہی نہیں. ہمیں تو محبتوں کی خوشبو پھیلانا ہے، محبتوں کی خوشبو. کام تو محبتوں سے چلے گا، کام تو الفت سے چلے گا، کام تو اختلاط سے چلے گا. دین کا کوئی بھی شعبہ ہو اور نفرتوں سے نہیں چلتا. دین کا ہر شعبہ اگر اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور اس کو صحیح دینی رخ پر لانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کے اندر نفرت نہ ہو. کسی کی حقارت نہ ہو. دین کے سارے شعبے وہ تو محبتوں سے چلتے ہیں. ایمان یہ محبت سکھاتا ہے، اللہ سے تعلق یہ محبت سکھاتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا خلیفہ کہا، اپنے بندوں کو اپنا خلیفہ کہا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ اپنے بندوں میں اپنی صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اپنے بندوں میں اپنی ذات کے اندر جو صفات ہیں ان صفاتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. کامل اور اکمل درجے پہ تو اللہ کی صفات ہے، لیکن اس صفات کی جھلک، اس صفات کی چیزیں اللہ بندے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی شعائیں، اللہ اپنی صفات کی شعائیں بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے اپنی سب سے پہلی صفت بسم اللہ الرحمن الرحیم
وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اسی لیے کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم ایک صفت ہے اللہ کی. یہ رحم ہی ہے جس کی وجہ سے ایک درندہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں تو محبتوں کا سبق دیا ہے. ایک شخص ایک دیہاتی اللہ کے نبی خدمت میں آیا. آپ کے گود میں نواسے تھے آپ کے، حسن یا حسین. آپ نے ان کا پیار کیا. تو دیہاتی کہنے لگا اللہ کے نبی آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو ابھی تک یہ پیار نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا تو میں کیا کروں. ہمارے دل میں رحم ہو، ہمارے دل میں ہمدردی ہو، ہمارے دل میں محبت ہو. یہ کلمہ محبت کو سکھاتا ہے. جب اوس اور خزرج نے کلمہ پڑھا، مکے اور مدینے والوں نے کلمہ پڑھے تو کیسے ہو گئے کہ باہر سے آنے والا نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ سگے بھائی ہیں یا اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ ہیں، یا یہ مکے کا ہے یہ مدینے کا ہے. یہ بنیاد ہے. اللہ کے نبی مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے مدینے میں آنے پر سب سے پہلا کام جو کیا وہ بھائی چارے کا کام کیا ہے. مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنایا ہے. ہمارے اندر عصبیت نہیں ہے. عصبیت کسے کہتے؟ خاندان کی نسبت پر لڑنا، قبیلے کی نسبت پر لڑنا، فرقے کی نسبت پر لڑنا، اس کا نام عصبیت ہے. اسلام میں عصبیت نہیں ہے. ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، سارے ایمان والے بھائی ہیں آپس میں. ہمارے دلوں میں ہمدردی ہو، ہمارے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، یہ بہت ضروری ہے. جس شعبے میں چاہے اس شعبے کا ذمہ دار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو دنیا کا، اگر اس شعبے میں نفرتیں آ جائے گی، اخلاق کی گراوٹ آ جائے گی، وہ دینی شعبہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور شعبہ تو ہو سکتا ہے. صاف بات. اجتماعیت حق پر ہوا کرتی ہے. اجتماعیت اہل علم کی سمجھی مانی جاتی ہے. بھیڑ اور بھاڑ کا نام اجتماعیت نہیں ہے. اجتماعیت اسے کہتے ہیں جس بات پر اہل اللہ اور اہل علم متفق ہو گئے ہوں، اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. اس لیے بزرگوں، اللہ نے ایک محنت دی ہے جس کو کلمے کی محنت کہتے ہیں. جو محنت مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو کامیاب بنانے والی محنت ہے. اس محنت میں، ان مجلسوں میں بیٹھنے پر اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آخرت کو بنانا ہے، وہاں کی تیاریاں کرنا ہے. اور اس کا سبق دیا اللہ کے نبی نے، اس کی تعلیم دی اللہ کے نبی نے. سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ تیرے نام کے ساتھ
مرتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوگا. دعا میں یہ ہے کہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں. یاد دلائی موت کی. یاد دلائی موت کی. نیند یہ موت کی بہن ہے. نیند جو ہے موت کی بہن ہے. ایمان والے کو بتایا، سبق سکھایا کہ دیکھ جس طرح تو آج سو رہا ہے اور سونے کی وجہ سے ساری چیزوں سے تیرا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ موت ساری چیزوں کے تعلق کو ختم کر دے گی. اور جاگا تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مر جانے کے بعد، اور اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بتایا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری یہ محنت جس کو ہم کلمے والی محنت کہتے ہیں، جس کو ہم تبلیغ کی محنت کہتے ہیں، کہ یہ محنت کس بات کی محنت؟ کہ یہ محنت اس بات کی محنت ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہر فرد بشر کی کامیاب ہو جائے، اس کی یہ محنت. یہ محنت پارٹی بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ محنت گروپ بنانے کی محنت نہیں ہے، یہ محنت اللہ اس کے رسول کا تعارف کرانے کی اور اپنی زندگی اپنی آخرت کو بنانے کی محنت ہے. کہ تعارف کراؤ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ اس کے رسول کا تعارف کرانے کی محنت ہے اور اپنی آخرت کو بنانے کی محنت ہے. اسی لیے ہمارے اسٹیج پر، سارے اسٹیجوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، بیانوں کے اسٹیجوں پر جب بیان کرنے والا آتا ہے تو اس کا تعارف ہوتا ہے. حضرت، اقدس، مولانا، مفتی، چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، یہ سارے القاب لگائے جاتے ہیں تو تعارف ہوتا ہے. لیکن ہماری تبلیغ کی اسٹیج پر جب سے دعوت کا کام شروع ہوا اور جب سے دعوت کے کام کی اسٹیج لگنے لگے، اس وقت سے لے کر آج تک کسی بیان کرنے والے کا تعارف اسٹیج پر کبھی نہیں ہوا ہے. کبھی پمفلٹ نہیں چھپے کہ فلاں فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کا بیان ہوگا، مہمان خصوصی یہ ہوں گے، مقرر خصوصی یہ ہوں گے، زیر صدارت ان کی ہوگی، زیر سرپرستی ان کی ہوگی. اس لیے کہ ہمارے بندوں کا تعارف نہیں ہے، ہمارے ہاں اللہ اس کے رسول کا تعارف ہے. جہاں بندوں کا تعارف ہوگا تو ایک کو نیچا دکھایا جائے گا، ایک کو اوپر کیا جائے گا، لازمی چیز ہے. اس لیے کہ تعارف تو بڑا بنانے کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کو بڑا بنانا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے اللہ ہے، بڑے اللہ ہے. کائنات کا سب سے برگزیدہ شخصیت اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا مرتبہ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اسٹیج لگایا، ایسا اسٹیج لگایا کہ جبریل امین بھی کہنے لگے اللہ کے نبی آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، میری شان نہیں ہے کہ میں جاؤں، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے گیا تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی. سدرۃ المنتہا یہ اسٹیج ہے
اور آنے والی ذات اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا تعارف کرا رہے ہیں۔ جانتے ہو کیا تعارف کروایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبد کہہ کے تعارف کروایا ہے، نبی اور رسول کہہ کے تعارف نہیں کروایا۔ کائنات کا سب سے اونچا اسٹیج ہے اور کائنات کی سب سے بڑی شخصیت آسمان پر آ رہی ہے، اس اسٹیج پر آ رہی ہے، اور کائنات کا خالق و مالک اور اس آنے والے کا جو تعارف کرا رہا ہے وہ عبد کے ذریعے سے کرا رہا ہے۔ اللہ کو ابدیت پسند ہے، اس لیے ہمارے یہاں تعارف نہیں ہے لوگوں کا۔ بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ذات سے نہیں جوڑا گیا، ہمیں خالق سے جوڑا گیا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول سے جوڑا گیا ہے، ہمیں کسی کے ذات سے جوڑا نہیں گیا۔ جہاں بندوں کا تعارف ہوگا، اللہ کے غیر کا تعارف ہوگا، اس کے اندر سے دعوت کی جان نکل جائے گی۔ صاف بات۔ ہمارے یہاں تعارف ذاتوں کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مکے میں ہیں، آپ پر جو آیتیں اتر رہی ہے تو آپ جو دعوت دے رہے ہیں تو آپ صرف دو کا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ کا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرح اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ تعارف۔ اس لیے ہماری تبلیغ میں اسٹیجوں پر آنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا تعارف نہیں ہوتا ہے۔ تعارف تو اللہ کا، تعارف تو اللہ کے نبی کا۔ تو بزرگوں، اللہ نے جو محنت ہمیں دی ہے، یہ وہی محنت ہے جس محنت کو اللہ نے ذریعہ اور بہانہ بنا کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو استعمال کر لیا۔ 1926 سے کام شروع ہوا۔ حالات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی صبح ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی شام ہے، کبھی سورج غروب ہو چکا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر حالات ڈالتے ہیں آزمائش کے لیے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ جانتے ہیں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بچے پیدا ہوئے ماں اور باپ کے تعلق سے پیدا ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کر، بغیر باپ کے پیدا کر دی۔ اب یہ ایک آزمائش تھی اس وقت امت پر اور قیامت تک آنے والی امت پر۔ ذہنوں میں تو یہ بات بسی ہوئی ہے کہ میاں اور بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو حضرت مریم جو کنواری ہے اس کو بچہ پیدا ہوا تو ضرور ان کا بھی کوئی شوہر ہوگا۔ جب پیدا ہونے والا یہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، پیدا ہونے کے بعد اس کی گواہی دے رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے اور مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے نا وہی گمراہیت کی طرف جاتے ہیں۔
تو سوچے آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ ماں اور باپ کے ملنے سے، میاں اور بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں یہ دو نہیں ہے، تیسرا بھی ان کا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو کہنے لگے اب اللہ ایک نہیں ہے، تین ہے، مریم، عیسیٰ اور اللہ۔ کہ زمانے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ میاں اور بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ضرور کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا۔ یہ آزمائش ہے، حالات آتے ہیں دیکھنے کے لیے، آزمائش کے لیے دنیا میں آئیں گے حالات۔ ہم سوچتے ہمارے زمانے میں نہیں آنا تھا، تو ہم اتنے پاک پوتر ہے کہ ہمارے زمانے میں نہیں آنا تھا، دودھ کے دھلے ہوئے کہ ہم۔ حالات تو آتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں آ گئے، ادھر اللہ کے نبی کی نبوت کا چرچا چل رہا ہے اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ہزاروں پیدا ہو رہے ہیں، اور ادھر ایک پیدا ہوگا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا میں بھی نبی ہوں۔ آزمائشیں آتی ہے بزرگ، اس لیے آتی ہے کہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا غلط کا ساتھ دیتے ہیں۔ سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا غلط کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور حق کی یہ پہچان ہے کہ ابتدا میں وہ کمزور ہوتا ہے، قسم پرسی میں پلتا ہے اور پھیلتا ہے، پھولتا ہے، اور اللہ اس کو دائمی شکل دیتے ہیں۔ بزرگوں، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ضرورت ہے اس بات کی، ہمارے اس میں تیسرا نمبر ہے نا، علم اور ذکر۔ علم سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ بولے تحقیق کا جذبہ ہو۔ تو اب تو بغیر تحقیق کے ہم سب کچھ مان لیتے۔ بولے ہم کو تحقیق وقت نہیں کرنا ہے، تمہارے پاس رکھو تحقیق، ہم کو تحقیق نہیں کرنا ہے۔ نہیں بزرگوں، کام ہے، کام سے جڑو۔ اللہ اس کے رسول کی محنت ہے، اللہ اس کے رسول کا کام ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ کام کیسا، محبت سے، اخلاق سے، خلوص سے، لوگوں کی ہمدردی سے یہ کام چلے گا۔ نفرتوں سے نہیں چلے گا، عداوتوں سے نہیں چلے گا، بائیکاٹ کرنے سے نہیں چلے گا، دیواریں کھڑی کرنے سے، بیچ میں پارٹیشن کرنے سے نہیں چلے گا۔ کام تو ایمان کی، اعمال کی، اللہ اس کے رسول کی نسبت پر کرو۔ تو اللہ نے کام دیا ہے۔ حالات آتے ہیں، حالات آئیں گے، اپنے بھی مخالف ہو جائیں گے، ہونے دو۔ ایک صحیح چیز ہے، جس کام کے ساتھ علماء کی اکثریت ہو، جس کام کے ساتھ اہل اللہ کی اکثریت ہو، کوئی بھی کام ہو دین کا، صرف دعوت و تبلیغ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس کام کے ساتھ اکثریت اہل علم کی ہو، اکثریت اہل اللہ کی ہو، بس وہی ہمارا راستہ ہے۔ ادھر ادھر کی ساری باتیں چھوڑو۔ جس کام کی طرف اہل اللہ اکثریت میں ہو، جس کام کی طرف علماء اکثریت میں ہو، سمجھ لو یہ کام صحیح ہے، حق ہے، بس کام کا ساتھ دو۔ ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنا ہے، ہمیں کام محبت سے کرنا ہے، اخلاق کے ساتھ کرنا ہے۔
محبت اور اخلاق یہ ضروری ہے. ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے، چاہے کوئی ہمارے ساتھ کتنی بد اخلاقی کرے ہم نہیں کریں گے. ہم تو محبت کے ساتھ ہر ایک کو اپنے سینے سے لگائیں گے تاکہ صحیح بات اس کے کانوں میں پہنچ جائے. اگر ہم نے بیچ میں آڑ پیدا کر دی اور بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر دی تو ہماری بات اس تک کے پہنچ نہیں سکے گی. ہمیں سب کو قریب کرنا ہے. ہم سب ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ بدگمانیاں ہوتی ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہے. یہ بدگمانی اور غلط فہمی کیسی دور ہوگی؟ دور ہونے سے، دور رہنے سے؟ کہا نہیں، وہ تو قریب آنے سے ہوگی. ہم نے پہلے ہی دن سے اس کو اصول بنایا. جب سے کام شروع کیا اسی وقت سے ہم نے اس بات کو اصول بنایا. ہم کسی کو دور نہیں کریں گے، ہم ہر ایک کو قریب کریں گے. اور قریب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری اکثریت یا ہماری پارٹی یا ہمارا کوئی کام ہے جو بڑے انداز میں ہو. نہیں، اللہ کی قسم یہ مقصد نہیں ہے. ہر ایک کو قریب ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح بات اس کے کان میں پڑ جائے اور وہ غلط بات کو چھوڑ کر صحیح بات پر آ جائے. ہم نے پہلے ہی دن سے اس بات کو طے کیا تھا. ہم نفرتیں نہیں پھیلائیں گے، ہم بد اخلاقیاں نہیں کریں گے، ہم کسی کو دھتکاریں گے نہیں. ہم ہر ایک کو قریب کریں گے اور قریب اس لیے کریں گے تاکہ صحیح بات اس کے سمجھ میں آ جائے اور وہ غلط بات سے توبہ کر لے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ نظر آ رہا ہے. یہ ایک بڑی مثال ہے اور ایک بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات ہیں. جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں ان کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم تو محبتوں کو پھیلائیں، ہم اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے. ہم تو سنت و شریعت کے پابند ہیں ہر حال میں. ہر حال میں سنت و شریعت کے پابند ہیں ہر حال میں. سنت و شریعت کے خلاف ہم کسی چیز کو قبول نہیں کریں. اور یہ مزاج تھا صحابہ کا، یہ مزاج تھا صحابہ کا. غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ اپنے پوتے کو یا بھتیجے کو منع کر رہے خزب کھیلنے سے. خزب کہتے انگوٹھے پر پتھر رکھ کر ایسا اچھال کر پھینکنے کو. لیکن دوبارہ دیکھا کہ پھر وہ کر رہا ہے. یوں فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور تو کر رہا ہے. کہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. یہ مزاج تھا صحابہ کا کہ سنت و شریعت کے خلاف اگر اولاد بھی کرتی ہے تو اس کو بھی برداشت نہیں کیا ہے. تو ہم تو سنت و شریعت کے پابند ہیں. مسئلہ یہی ہے، لوگ اس کو دوسرا رخ دیتے ہیں، دوسرا رخ دیتے ہیں. مسئلہ سنت و شریعت کا ہے، مسئلہ کوئی اور نہیں ہے. ہم تو عزم کریں، ارادہ کریں کہ جو کام سنت و شریعت کے مطابق ہوگا اس کو ہم کریں گے اور سنت و شریعت کے خلاف ہوگا اس کو نہیں کریں گے، چاہے اس کا کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ہمیں کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے. تو سنت و شریعت تو اللہ اس کے رسول کی ہے. اس لیے ہمارے ہاں نفرتیں نہیں ہیں. ہم اخلاق سے، محبت سے ہمیں کام کرنا ہے، ہر ایک کو قریب کرنا ہے. میاں جی میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
جو آدمی جڑنا اور جوڑنا نہ جانتا ہو، جو آدمی جڑنا اور جوڑنا نہ جانتا ہو اور اس کے اندر یہ صفت پیدا نہ ہوئی ہو کہ وہ لوگوں کو جوڑ لے اپنے سے اور اس کو جہاں چاہے وہاں جوڑ دے مشورے سے، تو کہا وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ مشورے کی بات آ گئی، مشورہ مشورہ۔ ایک بات چلی ہمارے ہاں، اتنا بڑا اجتماع بغیر مشورے کے ہوا، تو میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی مشورے کا ٹھیکیدار اور مشورے کا مالک کون ہے؟ اگر ایسا طے ہوا ہوتا تو ہم اس کے پاس جا کے بولتے کہ ماشاءاللہ ہمارے پورے علاقے کے مشورے کے ٹھیکیدار آپ ہیں، چلو آپ سے مشورہ کر لیتے۔ یعنی مشورے کو بھی اپنی ملکیت کر لی۔ مشورے سے نہیں ہوا، مشورے سے نہیں ہوا کا مطلب میں نے میری مسجد میں نماز پڑھایا تو بولے امام صاحب نے نماز پڑھائی اس لیے ہو گئی، اور اجتماع گاہ میں پڑھایا تو بولے یہ تو بازار کی مسجد کی امام ہے، یہاں نماز پڑھا رہے۔ بزرگوں، دین کے جتنے شعبے ہیں، ایک بات سمجھ، دین کے جتنے شعبے ہیں نا، اس شعبے کا کوئی مالک نہیں ہے، ان سارے شعبوں کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان سارے شعبوں کا مالک اللہ ہے۔ میں اپنی مسجد میں مشورہ کروں وہ بھی مشورہ ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے گھر کے اندر ایک چیز اور اضافہ کر لو تعلیم میں۔ بولے کون سا؟ پہلے تو دو ہی چیزیں تھیں، تعلیم اور تعلیم اور مذاکرہ۔ کہا اب تو ہر گھر میں مشورہ ہونا چاہیے۔ تو وہ گھر میں عورت کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے وہ تو مشورہ ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے علماء جمع ہو کے مشورہ کر رہے، تو کہا یہ مشورے سے نہیں ہوا۔ کوئی انصاف کی بات ہے؟ کوئی صحیح بات ہے؟ گھر میں عورتوں بچوں کے ساتھ مشورہ ہو جائے تو مشورہ ہے، اور باہر ہو تو مطلب مشورے کے ہم مختار ہیں، ہم جس کو چاہیں گے اجازت دیں گے مشورے کی تو وہ مشورہ کہلائے گا۔ تو بھائی آپ شریعت کے پیدا کرنے والے تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، یہ بات چلی ہمارے اپنے علاقے میں، آپ کے علاقے میں نہ ہو، اس سارے علاقے کے لوگ ہیں۔ میں تو اس لیے بے تکلف بول رہا ہوں کہ ہمارا ضلع یہاں موجود ہے، ہمارے ضلع والوں کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے۔ ہمارے بڑے تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن جو شکوک و شبہات ہے وہ تو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، سیدھی اور صاف بات۔ دین کے معاملے میں کسی شعبے کو اپنی ملکیت سمجھ لینا، اس کی شریعت میں کہیں گنجائش نہیں ہے، کہیں گنجائش نہیں ہے۔ اور مشورے کو کسی مخصوص جگہ کے لیے مخصوص کر لینا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی تاریخ پڑھ رہا تھا میں، اللہ کے نبی مکے میں کام کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی مکے میں محنت کر رہے تھے، تو خانہ کعبہ کے سامنے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو نمازیں پڑھنے پر دشمنان مکہ نے تکلیفیں دینا شروع کر دی، تو وہیں بیٹھ کے وہ مشورہ وغیرہ بھی کر لیتے تھے۔ یعنی مسجد حرام کہو جسے، لیکن یہاں تکلیفیں دینے لگے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ دار ارقم جو پہاڑ کے دامن میں تھا، صفا کے، وہاں ایک مکان تھا حضرت ارقم کا، آپ نے نماز وہاں پڑھنا شروع کر دی اور مشورہ بھی وہی کرنا شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مشورہ کہاں ہو رہا ہے؟ دار ارقم میں ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مرکز بنایا گیا دار ارقم،
دنیا میں لاکھوں کروڑوں مفسر محدث گزر چکے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ دار ارقم کیسا مرکز بنا اور دار ارقم میں کیسا مشورہ ہوا مسجد حرام کو چھوڑ کر۔ تو مشورہ ہے، ریل گاڑی میں ہو جاتا ہے، نماز مسجد ہی میں تھوڑی ہوتی۔ ہم کہتے نا مشورہ تو نماز کی طرح ہے، تو بھی نماز تو مسجد میں بھی ہوتی، میدان میں بھی ہوتی، پلین میں بھی ہوتی، ٹرین میں بھی ہوتی، تو مشورہ نہیں ہوتا۔ بہرحال بزرگوں، یہ ساری بے تکی باتیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کی تلاش میں لگائیں، صحیح کام کریں، سچے عزائم رکھیں، اور جو محنت ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، 1926 سے جو محنت چلی اور محنت کے جو اصول چلے ہیں اور اس کے جو طریقے چلے ہیں، سب کے سامنے آیا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں سے عزم لے کر جائیں، ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، لیکن کام وہ کرنا ہے جو ہمارے بڑوں کی ترتیب تھی۔ مشورہ کرنا اپنا، روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا، روزانہ انشاءاللہ پورے کام کی باتیں، کام کس طرح کیا جائے، یہ تو میں اپنے گاورانی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، براری میں۔ کام کی ترتیب ابھی جو دوسری مجلس ہوگی نا 9:30 بجے سے، اس میں انشاءاللہ مقامی کام کی پوری ترتیب آئے گی۔ اس لیے کام اس اعتبار سے کرے۔ اور الحمدللہ 2 سال ہو گئے، دسمبر سے ہم نے شروع کیا تھا کام کو۔ ابھی تو دعا کے لیے بہت سارا مجمع آئے گا شہر کا، اطراف کا، اس وقت بھی اعلان کریں گے، لیکن آپ سے بھی کہہ دیں کہ دسمبر ہی کے مہینے سے ہم نے کام کو شروع کیا تھا، الگ کیا تھا۔ اور اللہ کی قسم، الگ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے بڑا بننا ہے، یہ بھی کہہ دو آپ سے۔ اگر بڑا بننا ہوتا تو بہت پہلے بن جاتا، یہ سارے بچے تھے ہمارے سامنے، پہلے بن جاتا، لیکن نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان اکابرین کو، جن کی وجہ سے کام صحیح رخ پر رہا، بڑی قربانیاں دی انہوں نے۔ آج بھی ان کے رگ و ریشے کے اندر نظام الدین بھرا پڑا ہے، آج بھی ذکر آتا ہے تو روتے ہیں، لیکن کام کی حفاظت کے لیے الگ ہوئے، اپنے جانوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی، صرف کام کی حفاظت کے لیے الگ ہوئے کہ تاکہ کام کی حفاظت ہو جائے۔ کوئی دنیا مقصد نہیں تھی، ساری چیزیں تھی، عزت تھی، وجاہت تھی، استقبال تھا، اکرام تھا، لیکن دیکھا کہ کام سنت و شریعت سے ہٹ رہا ہے، اس لیے اپنی عزتوں کو داؤ پر لگایا، بزرگی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں۔ اور لوگ اندھی محبت میں ان اکابرین کو اپنے علاقوں سے نکالا ہے لوگوں نے، اور انہوں نے سب برداشت کیا ہے صرف کام کی حفاظت کے لیے۔ کہ جس کام کے ذریعے سے 70-80 سال تک اس نہج سے، اس طریقے سے جو کام ہوا، اللہ نے دنیا میں اس کام کو پھیلا دیا، دنیا میں پھیلایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، ان کو اللہ، ان کے لیے دعائیں کرو، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اگر یہ اظہار نہ کرتے تو ہمارے بھی سمجھ میں نہ آتا، ہم بھی اسی راہ پر چلتے جس راہ پر لوگ چل رہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
کام کو اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے اس کام کو ان پر کھولا تھا، ان کے مجاہدوں پر اور اہل اللہ کی صحبت میں رہنے پر. اور وہ ایک ترتیب چلی آ رہی تھی. بہت ساری چیزیں ہیں بزرگوں، کیا کہیں، ایک رونا ہے کہ روئے. لیکن بس ہم ایک چیز کہیں گے آپ حضرات سے، صاف اور سیدھی بات، جس طرف اہل اللہ کی اور اہل علم کی کثرت ہو ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. اس راستے پر چلنا. اس لیے اپنی مساجد میں ہم کام کرنے کے عزم ارادے کریں، مشورہ کریں، 2.5 گھنٹے لگائیں، مہینے کے 3 دن لگائیں، ہفتے کے 2 گشت کریں، اپنی چلے کی جماعتیں بنائیں. کسی سے پھر کہوں گا، کسی سے الجھنا نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم تو محبت اخلاق کے ساتھ کام کریں گے. ہم نے اپنے ساتھیوں کو شروع ہی سے یہ کہا تھا، حالات آئیں گے، مخالفت ہوگی، لیکن اللہ کی مدد استقامت پر آتی ہے، جمنے پر آتی ہے. ہمیں کسی کو الٹا کر جواب نہیں دینا ہے. ہم ساری دنیا میں چیختے چلاتے، اسلام دنیا میں اخلاق سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. اب کیوں ہم بھول گئے؟ ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہمیں اخلاق کا برتاؤ کرنا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوا بد اخلاقیاں، لیکن ہم نے اس کا بد اخلاقی سے جواب نہیں دیا. الحمدللہ پنجکوسوں میں گئے تو لڑکوں کو کھڑا کیا گیا، ہم واپس آ گئے. نہیں، ہمارے بھی لوگ تھے، ہم نے کہا نہیں، ہمیں کام کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں محبت اخلاق کے ساتھ کام کرنا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ محبت اخلاق کی علامت ہے، جو اتنا بڑا مجمع اور پورا ضلع ادھر متوجہ، خدمت کرنے والے واقعتاً دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ جزائے خیر دے. اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، بندوں کا بھی، کہ زون والوں نے، تارت خانے بیت الخلا والوں نے، زمین صاف کرنے والوں نے، ایسے اللہ نے ایسی مدد کی کہ اللہ اکبر، میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. ساتھیوں سے مل رہا تو رونا آ رہا ہے. کیسا انہوں نے ساتھ دیا ہمارا. ان کو کس نے متوجہ کیا؟ صرف اللہ نے. ان کے دلوں میں اللہ نے ہمدردی ڈالی. ہم کیا، ہم تو گندے ہیں. ہم کو دیکھ کر تو لوگ دور بھاگتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. لیکن اتنا لمبا چوڑا انتظام جس میں ہمارے ساتھیوں نے تعاون کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے. بہت ساری چیزیں آئی، بہت ساری رکاوٹیں آئی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر شرع صدر پیدا ہوا اور آ کر انہوں نے یہ خدمتیں کی ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. اسی لیے کہتے حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. حق کو منوانا نہیں پڑتا، حق منواتا ہے، اپنے آپ کو خود منواتا ہے. اس لیے بزرگوں، اپنے شکوک و شبہات کو دور کرو. ہم صحیح رخ پر آئیں، صحیح نہج پر آئیں، اور اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں. حالات آئیں گے، اللہ دور کر دے گا. اس سے بڑے بڑے حالات آئے صحابہ پر. شروع میں جب کام میں لگے تو کیسے حالات تھے؟ مسجدوں سے نکالا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی،
یہ سارے حالات آئے. کچھ زمانہ ہم نے بھی دیکھا. 1984 سے لگے ہیں کام میں. بہت سارے حالات دیکھے اونچ نیچ کے. اسی لیے حالات آئیں گے. لیکن حالات اللہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ اللہ کے سامنے اپنے رونے دھونے کو بڑھائے. اس کے لیے اللہ حالات ڈالتے ہیں. اسی لیے ساری چیزیں ہوگی. اور جو خوف و ہراس کا ماحول جو نظر آتا ہے، یہ خوف و ہراس یہ مکڑی کے جالے زیادہ کمزور ہے. جیسا مکڑی کے جالے ہو جاتے ہیں نا، گھر میں جاؤ 2-4 دن بند رکھو تو ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا، ایسا لگتا ہے کہ پورے گھر کو انہوں نے گھیر لیا. لیکن وہ جالے ہیں مکڑی کے. ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکڑی کے جالے ہیں. آدمی ایک جھاڑو لیتا ہے، پھیرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ مکڑی کے جالے جو تن جاتے ہیں اطراف میں، یہ سب مکڑی کے جالے. استقامت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ، محبت و اخلاق کے ساتھ اپنے اس کام پر ہمیں جمنا ہے. جمیں گے بھائی؟ ہاں. کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں، کسی کی مخالفت کرنا نہیں، کسی کی حقارت دل میں لانا نہیں. ہر ایک سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا. یہ ہمارا پیار و محبت ہی ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. کریں گے بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں سن لیں. ہاں، وہ جو بات میں کہہ رہا تھا، بھائی تھوڑا بیٹھو ذرا 2 منٹ 5-7 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ. کہ ہم نے دسمبر میں کام شروع کیا تھا اور یہ دسمبر کا ہی مہینہ ہے. 2 سال ہو گئے. دسمبر میں کام شروع کیا تھا. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو شکوک و شبہات تھے. الحمدللہ اللہ نے دھیرے دھیرے کر کے ان کے شکوک و شبہات کو نکالا. اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، ان کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے. الحمدللہ جماعتیں ہمارے پورے علاقے میں چل رہی ہے. تو ہم نے بازار کی مسجد سے کام کو شروع کیا، اتوارا بازار کی مسجد. وہیں ہمارا بدھ کے دن مشورہ ہوتا ہے مغرب کے بعد، اور جمعرات کے دن عشاء کے عصر سے لے کر اشراق تک یہ شب گزاری کا اجتماع ہوتا ہے. جماعتیں بھی وہیں آتی ہیں اور جماعتوں کے رخ بھی وہیں سے بنتے ہیں. اسی طرح شہر کی جو 3 روز کی جماعتیں آتی ہے ان کے بھی رخ وہیں سے بنتے ہیں. چلے کی جماعتوں کے رخ وہیں سے بنتے ہیں. جو اطراف میں ہمارے ضلع سے جماعتیں آتی ہے وہ بھی اسی جگہ آتی ہے اور وہیں سے جماعتوں کے رخ بن کر علاقوں میں جماعتیں جاتی ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کام چل رہا ہے. ہم ادھر ناگپور چھتیس گڑھ کے جتنے ساتھی ہے وہ تھوڑا اس سائڈ میں جمع ہو جائیں. کہاں ہیں حافظ فیاض صاحب؟ حافظ فیاض صاحب وہاں ساتھی ادھر ہی وہ حصے میں جمع کر لیں. تھوڑا سا مشورہ کرنا ہے. ناگپور چھتیس گڑھ کے ساتھی جتنے ہیں وہ ان کے پاس جمع ہو جائیں. الحمدللہ برار بھی آیا ہوا ہے، اکولا ہے، یوتمل ہے، بلڈانا ہے. یہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کو شروع کریں. لیکن پھر کہوں گا محبت اخلاق کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں کام کو شروع کریں. کریں گے بھائی؟ آواز ذرا کمزور آ رہی. ہاں. ایک آدمی نے کام کو شروع کیا، سارے دنیا میں کام پھیل گیا. کون تھے وہ؟ ہم تو ہر جگہ 2-2 3-3 ہیں. اگر ہم 16 جم جائیں، بیٹھ جائیں اور کام کو شروع کرنا طے کر لیں تو کوئی مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، کریں گے پھر.